السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المکرمین اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام چلنے والا مستند ادارہ جامعہ انواریہ، جس نے مستند اور مدلل کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ مشتمل سیاستہ، درس فقہ و حدیث، درس تفسیر کے علاوہ علماء اکرام کے مفتیان اعظام کے مقالات اور مجلات کو آڈیو ریکارڈنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کے ذریعے سے اپلوڈنگ کا سلسلہ شروع کیا، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اسی کی ایک اہم کڑی درس نظامی کے مشہور اور معروف تفسیر جلالین شریف، کہ جس کے دروس ہم نشست و نشست جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، تو یہ ہمارے سورہ حج کی 7ویں نشست ہوگی۔ ہم اس سے قبل اپنے اس درس کی نسبتیں حضرت سیدہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کی طرف منسوب کر رہے ہیں، وبعدہ اس درس کی نسبت بیاد حضرت سید محمد صدیق علی حسینی المعروف خواجہ محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کر رہے ہیں۔ اللہ ان کے فیضان کو جاری و ساری عطا فرمائے اور روحانی فیوض سے ہم سب کو مالا مال عطا فرمائے۔ تو آج کے درس میں ہم سورہ حج کی شروعات کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الناس، اے اہل مکہ، انما انا لکم نذیر مبین۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اہل مکہ سے کہ یقیناً میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ عموماً قرآن مقدس میں کسی مقام پر ناس کا لفظ آتا ہے اور کسی مقام پر آمنو کا لفظ آتا ہے۔ اگر ناس کا ذکر کیا گیا تو اس سے عموماً اہل مکہ مراد ہوتے ہیں، اور آمنو کا ذکر کیا گیا تو عموماً اس سے مراد اہل مدینہ ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ناس کے ذریعے خطاب فرمایا، یعنی مکے والوں سے خطاب کیا گیا۔ یہ خصوصاً مخاطب مکے والے ہیں، لیکن عمومی طور پر سارے دنیا کے لوگ اس کے اندر شامل ہوں گے۔ تو اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے فرما دیجئے، مکے والوں سے، کیونکہ مخاطب مکے والے ہی ہیں، انما انا لکم نذیر مبین، یقیناً میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، تمہیں ڈر بتانے والا ہوں، تمہیں ڈرانے والا ہوں، اور یہ جو میرا ڈرانا ہے یہ واضح ہے۔ بین الانذاری، تو جہاں میں نافرمانوں کے لیے اور ناخلفوں کے لیے اور جو لوگ منکرین بعث اور منکرین رب ہیں ان کو ڈرانے والا ہوں، وہیں جو اس کے مخالف جماعت جو مومنین اور موحدین ہیں ان کو بشارت سنانے والا ہوں اور ان کو جنت کی خوشخبری سنانے والا ہوں۔ تو حضور کی یہ دونوں صفتیں ہیں، بشیر اور نذیر، جو کہ دونوں بھی صفتیں بہت مشہور ہیں۔ تو دونوں بھی صفتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائی کہ نافرمانوں کے لیے ڈر سنایا جائے اور ماننے والوں کے لیے، اقرار کرنے والوں کو خوشخبری سنائی جائے۔ تو ڈر پہلے لایا جاتا ہے، کیونکہ سورہ قرآن مقدس کے جب آغاز کرتے ہیں تو رب تبارک و تعالی وہاں پر ڈر کا لفظ فرمایا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم، کہ جو لوگ کافر ہیں برابر ہیں ان کے لیے آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ تو ڈر کا جو پہلو ہے وہ پہلے لایا جاتا ہے، کیونکہ عموماً فطرت انسانیہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ڈرایا جائے، پھر اس کے بعد اس کو خوشخبریاں سنایا جائے۔ تو یہ جو انسان کی جو فطرت ہے، انسانی فطرت کے لحاظ سے اس کو ڈر کے جو مفہوم ہے، اس کو جو خوف دلانے کی جو مفہوم ہے، یا پھر ان کو ترہیب کے جو مفہوم ہوتے ہیں، یہ پہلے اس کے لیے ذکر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر فرمایا کہ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو ہم انسان اور جناتوں سے بھر دیں گے۔ تو اس طرح کی جو خوف اور اس طرح سے ترہیب لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی اس طور پر، کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ اس کو سب سے پہلے قانون سے ڈرایا جائے۔ یعنی مثال کے طور پر جس طرح سے ہمارا ملک ہندوستان ہے، یہاں پر
یا پھر اس کے علاوہ جو دیگر ممالک ہیں، تو جو قوانین جو ہوتے ہیں، قوانین جو بنائے جاتے ہیں، تو قوانین جو ہے ڈر کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے، ڈرانے کے پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ مثلا کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، کوئی شخص جو ہے اور اس کے علاوہ کوئی شخص ڈاکہ دے گا تو اس کو یہ سزا ملے گی، کوئی شخص اور اس کے علاوہ دیگر جرائم کے مرتکب ہوں گے تو اس کو اس طرح کی سزائیں دی جائے گی۔ اب اس کے برخلاف یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جو چوری نہیں کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، جو ڈاکہ نہیں دے گا اس کا یہ انعام ہوگا، جو قتل نہیں کرے گا اس کا یہ انعام ہوگا۔ یہ پہلوؤں کو بیان نہیں کیے جاتے، قانون میں اس چیزوں کو نہیں لایا جاتا ہے۔ تو فطرت انسانیہ کے مطابق ڈر کے پہلو کو اور جو ہے ترہیب کے پہلوؤں کو پہلے بیان کیا جاتا ہے، اسی لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ نذیر، میں ڈرانے والا ہوں۔ تو یہ جو نذیر کا جو پہلو ہے اور یہ جو ڈرانے کی جو مفہوم ہے یہ بارہا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ فطرت انسان کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو جو ہے ڈرایا جائے اور اس کو جو ہے جہنم کی خوف سے ان کے دلوں کے اندر ایک جو ہے حرارت بھڑکائی جائے، تاکہ اس کی وجہ سے وہ جو ہے اپنے عمل بد سے مکمل طور پر اجتناب کر سکیں اور مکمل طور پر اس سے دور رہ سکیں۔ تو اہل مکہ کو بھی یہاں پر جو ہے ڈرایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے قیامت کے دن کا انکار کیا یا میرے رسالت کا انکار کیا، حضور کے زبانی کہلوایا جا رہا ہے، یا پھر جو دین اسلام کے لیے جو شرعی احکامات کو جو لازمی طور پر ماننا ہے یا اس کو تسلیم کرنے ہیں، ان تمام چیزوں کو اگر تم نے انکار کر دیا تو یقیناً طور پر میں تمہارے لیے واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ اب یہاں پر ڈر کے بعد پھر مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ، اس کفار و مشرکین کے اہل عرب کو ڈرانے کے بعد پھر فوری طور پر اللہ تعالیٰ نے مومنین کے جو لیے اللہ نے جو انعامات اور اللہ نے جو مومنین کے لیے جو وعدے کر رکھے ہیں اس کا ذکر یہاں پر فوری طور پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کا ذکر کرے گا پھر اس کے بعد فوراً مومن ایمان کا ذکر فرماتا ہے۔ یہ اس کی عادت ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہوگا اس کے بعد فوراً وہاں جنت کا ذکر ہوگا، جہاں پر سزاؤں کا ذکر ہوگا پھر اس کے فوری بعد جو ہے ثوابوں کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جو ہے انسان کو جہاں خوف دلایا جاتا ہے وہیں پر کچھ امیدیں بھی دلائی جاتی ہے، کیونکہ ہمارا ایمان جو ہے یہ خوف اور امید کے درمیان کا حصہ ہے کہ الایمان بین الخوف والرجاء، کہ ایمان خوف اور رجاء یعنی امید کے درمیانی حصے کا نام ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اب یہاں پر فوراً جو ہے ایمان والوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے۔ تو یہاں پر اہل مکہ سے خطاب کیا گیا کہ تم جو ہے اپنے عمل بد سے رکو، اور اسلام جو تمہیں پیغام لے کر آیا ہے، اللہ نے جو ایک رسول کے اپنے رسول کے ذریعے سے جو کلمات اور جو صداقت کو لے کر تمہارے پاس اللہ نے بھیجا ہے، ان کے اقوال پر، ان کے ارشادات پر تمہیں عمل کرنی ضروری ہے۔ تو جو عمل کر لیا وہ مومن ہے، جو عمل نہ کیا وہ کافر رہے گا، مشرک رہے گا۔ تو اب وہ لوگ جنہوں نے حضور کی دعوت پر لبیک کہی اور حضور کے دعوت حقہ سے اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی طور پر پاک اور صاف اور ستھرا اور نفاست بخشے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہاں پر انعام کا ذکر ہو رہا ہے کہ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد پھر فوراً یہاں پر اچھے عملوں کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ بارہا اس بات کو ذکر کیا گیا ہے کہ ایمان اور عمل یہ دونوں جو ہے محدثین کے نزدیک لازم اور ملزوم عمل ہے۔ البتہ اس کو بارہا تشریح بھی کی گئی کہ ایمان اور عمل یہ دونوں جو ہے لازم اور ملزوم بھی ہے۔ ایمان کے بعد عمل کا مرتبہ ہے اور عمل کی وجہ سے انسان کی ایمان میں پختگی اور حلاوتیں نصیب ہوتی ہے اور انسان کا ایمان مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ایمان تو بڑھنے والی شے نہیں، پھر کیسے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا فرمایا کہ ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان زائد ہوتا ہے، ہدایتیں بڑھتی ہے۔ تو جب انسان عملی میدان میں اتر آتا ہے تو اس کی ایمان میں اور حلاوتیں، ایمان کی پختگی اسے نصیب ہوتی ہے، اور ایمان کی جو کیفیت ہے، اس کی جو شعاعیں ہیں اس کے دلوں کے اندر جاگزی ہوتی ہے، پھر دل کا شمع روشن ہوتا ہے، پھر اس کی زندگی کی شاہراہیں
جو ہے روشن ہوتی ہے اور خوشگوار ہوتی ہیں، پھر وہ اطمینان سے جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے لگتا ہے۔ تو ایمان کے بعد عمل انسان کے لیے لازمی شے ہے اور ضروری شے ہے، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ایمان اور عمل کو دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ تو جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیے، لہم مغفرۃ، اللہ ان کے لیے وعدہ فرما رہا ہے کہ لہم مغفرہ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کی گناہوں کی معافی ہے اور ان کے لیے نجات ہے، اور ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گناہوں کے سے صاف اور پاک ہونے کی یہاں پر اعلان فرمایا۔ تو اہل مکہ کو، ساری دنیا کے مشرکین کو اس کلام کے ذریعے سے اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ جو بندہ مشرک اور شرک اور کفر کی حالت میں کتنوں ہی ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، اگر اس بندے نے ایمان لایا اور ایمان کے بعد عمل صالح اختیار کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے معافی کا دروازہ ان کے لیے یقینی طور پر کھلا رکھا ہے اور اس کی مغفرت ہونا یقینی ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے گناہوں سے صاف اور ستھرے ہونے کا اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو ایمان اور عمل کیا تو اس کے سابقہ گناہیں جو ہے، اس کے سابقہ جو ان کے خطائیں ہیں، ان کے جو لغزش اور سیاہ کاریاں ہیں، اللہ ان سب پر جو ہے عفو قلم پھیر دے گا، معافی کا قلم پھیر دے گا اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دے گا، معاف فرما دے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر وعدہ فرمایا ہے کہ اے مکے والو، تم اپنے سابقہ دین اور اس جو باطل دین کو ترک کر کے ایک روشن دین پر آ جاؤ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس سابقہ گناہوں کو اور یہ بت اور شرک اور کفر کی گندگی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا اور تمہارے لیے مغفرت یقینی ہوگی۔ مغفرت ہی نہیں بلکہ وہ رزق کریم، اللہ نے ایک رزق کریم کا وعدہ فرمایا کہ ان کے لیے رزق کریم ہے۔ رزق کریم کا مطلب یہ ہے کہ هو الجنہ، رزق نعمتیں تو بہت سی ملتی رہے گی، لیکن ان نعمتوں میں سب سے جو عظیم نعمت ہے وہ دخول جنت ہے۔ تو اللہ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا کہ ان کی مغفرت بھی یقینی ہے اور ان کی مغفرت کے بعد ان کا جنت میں داخل ہونا بھی یقینی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن مفتی صاحب، یہ قرآن مجید کی جو تفسیر ہے مبارک، یعنی قرآن کی تفسیر حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے بھی ہوتی ہے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں جو کفار و مشرکین، یعنی ان کا ایمان اس وقت تک قابل قبول ہے، اگر وہ ایمان لائیں گے تو ان کے ایمان کو قبول کیا جائے گا اور وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، مومن بن جائیں گے، مسلمان بن جائیں گے۔ کب؟ جب تک کہ قیامت کی نشانیاں جو ہے ظاہر نہ ہو جائے، جیسا سورج مشرق سے نکلنے کے بجائے مغرب سے نکلے۔ بے شک جو آپ نے جو کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کب تک معتبر ہے، ایمان کس وقت کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو آپ اس سلسلے میں ذہن میں رکھیں کہ ایمان کہتے کس کو ہیں۔ ایمان، اس کی اہل ایمان کی پہلی تعریف کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والا وہ ہے جو غیب پر ایمان وہ اسے کہتے ہیں جو غیب کو مانتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ایمان کی جو بنیادی شرط ہے وہ تقریباً جو ہے غیوب پر ہے، جو چیز آنکھوں کے سامنے پوشیدہ ہے اور پردے پڑے ہوئے ہیں، جو حجابوں میں جن چیزوں کو اللہ نے رکھا ہے ان چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ جو چیزیں چھپی ہوئی ہے ان چیزوں کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ عموماً ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا، ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبی کو ہم نے سنا اور ہم نے ان کے متعلق واضح طور پر سنی ہے، دیکھنے والوں نے دیکھا۔ ان کے بعد جو ہے اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ہمیں مل چکی ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانا، قیامت کے دنوں پر ایمان لانا، جو ہم ارکان اسلام ایمان مفصل کے طور پر پڑھتے ہیں ان میں سے اکثر چیز وہ ہے جس کو ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ جنت و جہنم کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ تقدیر کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ قیامت کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اس پر ایمان ہے۔ فرشتوں کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے۔ تو ایمان نام ہے چھپی ہوئی چیزوں کو ماننے کا نام۔ تو اب بندہ اس وقت تک جب تک اس کے سامنے غیب کے پردے ظاہر نہیں ہوئے ہیں، اس سے قبل اگر وہ ان چیزوں کو مان لیتا ہے تو پھر وہ ایمان والا ہے۔ اگر وہ اسے نہیں مانے گا تو پھر ایمان اس کے لیے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غرغرہ کے وقت کے ایمان کے متعلق فقہاء کرام نے جو اختلاف کیے ہیں کہ جو جھاکنی کے عالم کا مطلب یہ ہے کہ اس سے جو یعنی پردہ حجابات اٹھنے سے پہلے فرشتوں کو نظر آنے سے پہلے، فرشتے نظر آنے سے قبل اگر وہ ایمان لائے تو یقیناً ان کا ایمان معتبر ہے، لیکن جو ہی ان کو فرشتے نظر آنے لگیں تو اب اس کا ایمان معتبر نہیں ہوگا، کیونکہ غیب کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ چکے ہیں اور غیب کی چیزیں انہیں نظر آنے لگی ہے، لہٰذا اب ایمان اس کا معتبر نہیں ہوگا۔ البتہ اس سے قبل اگر وہ کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے
تو اللہ ان کے ایمان کو قبول فرمائے گا اور اس کے تمام گناہوں پر عفو درگزر کے قلم کو پھیر دے گا، معافی کا قلم پھیر دے گا۔ تو ایمان کا اعتبار اسی وقت تک ہوگا جب تک کہ غیوب کے پردے آنکھوں پہ پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ایمان کی تعریف کی گئی الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جو چھپی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ ایمان کی اصل ہے اور یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ اب اس کے علاوہ جو چیزیں ظاہر ہے اس پر بھی ایمان ہے، بالکلیہ طور پر صرف یہی نہیں کہ غیب پر ہی ایمان لانا ہے، بلکہ اس کے علاوہ اللہ کے نبی پر ایمان لانا ہے، کتابوں پر ایمان لانا ہے، قرآن پر ایمان لانا ہے، عبادات جو فرائض ہم پر لازم ہوئے ہیں ان کو تسلیم کرنا ہے، احکام شریعہ کو مکمل طور پر قبول کرنا ہے۔ یہ ان تمام باتوں کا نام ایمان اور اسلام ہے، یہ تمام چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ تو شعبہ ایمان ہے وہ ایک شعبہ اسلام ہے جو ارکان ایمان اور ارکان اسلام کے طور پر لوگوں میں متعارف ہے اور لوگوں سے جانتے ہیں۔ تو یہاں پر رب تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکین عرب کو ایک جو ہے شمع دکھائی اور ان کے سامنے ایک روشنی جلایا اور انہیں ایک جو ہے دعوت حق کی طرف انہیں متوجہ کی، اور اللہ نے ان کے سامنے ایک امید کی کرن جو ہے اللہ نے وہاں پر جو ہے ظاہر فرمائی کہ اے مکے والو، اگرچہ کہ تم اب تک شرک اور کفر کی گندگی میں پڑے ہوئے ہو، لیکن اگر تم نے ایمان لایا اور اچھے عمل کیے تو اللہ تم سے وعدہ کر رہا ہے کہ تمہارے سابقہ تمام گناہوں کو معاف کر دے گا اور وہ تمہیں جنت بریہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں داخل فرمائے گا۔ تو اس نے رزق کریم کا وعدہ فرمایا کہ رزق کریم متعدد ہے، بہت ہیں، لیکن یہاں پر جو تفسیر کی جا رہی ہے کہ جو رزق میں سب سے اعلیٰ رزق ہے وہ ہے جنت ہے۔ رزق کے معنی ہوتے ہیں حصہ۔ عموماً ہم لغوی طور پر جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کو رزق سے تعبیر کرتے ہیں، یقیناً یہ بھی ہے، لیکن رزق سے مراد جہاں پر بھی قرآن مقدس میں اللہ ذکر فرما رہا ہے اس سے مراد ہے حصہ، کہ ان کے لیے جو ان کا جو حصہ ہے، ان کا جو نصیبہ ہے، تو ان کا حصہ اور نصیبہ کیا ہے؟ وہ جنت ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر مشرکین اور کافرین کا ذکر فرما رہا ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا القرآن بابطالها معاجزین یا معجزین من اتبع النبی آئے ينسبونهم إلى الإجز ويثبتونهم عن الإيمان أو مقدرين إجسنا وعنهم في قراءة معاجزين مسابقين لنا يظنون أن يفوتون بإنكارهم البعث والعقاب أولئك أصحاب الجحيم النار۔ وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں، سعی کرتے ہیں ہماری آیتوں کو باطل کرنے کے لیے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے جو اللہ کی آیتوں کو باطل کرنے کی، اللہ کی آیتوں کو جو ہے وہ رد کرنے کے فراق میں لگے رہتے ہیں۔ مثلاً جو ہے قرآن مقدس کے متعلق کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ سحر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہانت ہے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ من گھڑت باتیں ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ یہ شعر و شاعری ہے۔ تو یہ جو ہے اس طرح کے کلمات کو بول کر کے وہ لوگ قرآن مقدس کی آیتوں کو، اللہ کی اس جو ہے نافذ کردہ اور جو ہے نازل کردہ آیات بینات کو وہ جو ہے رد کرنے کی کوششیں کرتے ہیں اور اس کی جو ہے حقانیت کو باطل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن واضح اللہ کا کلام ہے جو حق پر محمول ہے، لیکن یہ کفار اپنے طرز عمل سے کبھی یہ کہتے ہیں کہ یہ شعر شاعری ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کہانت ہے، کبھی کہتے ہیں کہ جادوی کلام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے کلمات کے ذریعے یہ لوگ قرآن کی حقانیت کو باطل ٹھہرانے کی کوششیں کرتے ہیں۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر فرما رہا ہے کہ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، جو وہ لوگ جو کوششیں کرتے ہیں ہماری آیتوں کو یعنی قرآن کو باطل ٹھہرانے کی، معجزین یہ لوگ عاجز کرنا چاہتے ہیں، من اتبع النبی، یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، جو اللہ کے نبی کی غلامی میں اپنے گردنوں کو جھکا دیے ہیں، ان لوگوں کو یہ عاجزیں کرنا چاہتے ہیں۔ ینسبونہم الی العجز، کیونکہ عجز کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے۔ مومنین تو عاجز نہیں ہو سکتے ہیں ہرگز ہر حال میں، کیونکہ وہ لاکھ کہتے رہے کہ قرآن جادو ہے، صحابہ ماننے والے نہیں ہیں، مومنین اس کو قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر حال میں مومن کا یہ راسخ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ نے ہی اسے نازل کیا ہے۔ کوئی لاکھ شعر و شاعری کہتا رہے، جادوی کلام کہتا رہے، کہانت سے تعبیر کرتے رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مومن اسے اللہ کا کلام سمجھے ہیں تو آخری زندگی کی آخری سانسوں تک اللہ کا کلام ہی سمجھیں گے۔ تو یہ اپنے خیالوں میں یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم ان کلمات کے ذریعے مومنین کو ہم عاجز کر دیں گے، کہ مومنین تردد اور پشوپیش میں، شکوک میں مبتلا ہو جائیں گے کہ نہ جانے قرآن کیا ہے، شک میں پڑ جائیں گے، شک میں مبتلا ہو جائیں گے۔ تو یہ کفار مومنین کو جو ہے کنفیوز کرنے کے لیے اس طرح کے کلمات کہا کرتے ہیں، من اتبع النبی، کہ جو مومنین اللہ کے نبی کی اتباع کرتے ہیں،
الالعز ان کی طرف عز کی نسبت کی گئی، ویثبتون من الایمان اور یہ ایمان والوں کی طرف جو ہے نسبتیں کی گئی، اور مقدرین یہاں پر یہ لفظ پوشیدہ مانا گیا ہے کہ عجنا یا یہ ہمیں عاجز کرنا چاہتے ہیں، معاجزین مسابقین کے معنی میں ہے کہ یہ ہمیں عاجزیں کرنا چاہتے ہیں، اس طور پر کہ یظنون کہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ان یفوتون بانکارہم کہ جب وہ اس کا انکار کر دیں گے تو یہ انکار کرنے کے بعد یہ جو ہے خلاصی پا جائیں گے یا چھٹکارا پا جائیں گے، تو یہ انکار کر کے جو ہے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں کہ کہیں جو ہے اگر ہم قرآن کو کچھ نہ کچھ تو کہنا پڑے گا کہ یہ کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ شعر و شاعری ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے کہانت ہے، یہ کہتے ہیں کہ کبھی یہ جادوئی کلام ہے، کچھ نہ کچھ تو کہنا ہی پڑے گا، لیکن حق کے بجائے جو تمام وہ باتیں کہتے ہیں، کلمات کہتے ہیں، تو وہ سراسر ان کی تمام باتیں جو ہے باطل کی طرف جھکتی ہیں اور جو ہے گمراہی کی طرف جاتی ہے، اور حق کے سوا وہ کلام کہا کرتے ہیں۔ تو یہاں پر کہا گیا کہ اس طرح کے کلمات کے ذریعے، اس طرح کے بولی کے ذریعے کیا وہ لوگ ہمیں عذاب سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ انکارہم البعث والعقاب کہ اس طرح کے سے جو ہے دوبارہ زندگی ملنا یا پھر جو ہے مر کے اٹھنا یا قیامت کا دن ہونا، ان چیزوں کے بارے میں کیا وہ انکار کر کے کیا وہ ہم سے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہرگز ان باتوں کے ذریعے سے یا قرآن مقدس کو عاجز ٹھہرانے کی وجہ سے، عاجز تو قرآن نہیں ہو سکتا، نہ مومن ہو سکتے، لیکن اس طرح کی باتیں کرنے کی وجہ سے کیا وہ لوگ چھٹکارا حاصل کر پائیں گے؟ ہرگز چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا فیصلہ فرمایا کہ اولئک اصحاب الجحیم، یہ وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں کو باطل ٹھہراتے ہیں اور ان کو جو ہے کبھی کچھ کہتے ہیں اور جو کچھ بھی کہتے ہیں حق کے سوا کہتے ہیں۔ تو اللہ نے ان کا ٹھکانہ کا ذکر فرمایا، اولئک اصحاب الجحیم، یہ لوگ اصحاب جحیم ہیں، یعنی یہ لوگ جہنمی ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں اور اسی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو قرآن کے حقوق کو جن لوگوں نے نہیں پہچانا، قرآن کے معاملات کو جس نے جو ہے حقیقی طور پر نہ جانا، بلکہ اس کلام اللہ کے ساتھ اس نے جو ہے اپنی ذاتی معاملات کے ذریعے، اپنے ذاتی کلام کے ذریعے اس نے رائے پیش کیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس کے ٹھکانوں کا ذکر فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری آیت میں یہ ذکر فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اپنے حبیب کو ایک تسلی عطا فرمائی کہ ہوا نبی امر بالتبلیغ ولا نبی ای لم یؤمر بالتبلیغ الا اذا تمنى قرأ القى الشیطان فی امنیته قراءته ما ليس من القرآن مما يرضاه المرسل الیہم۔ اب یہاں پر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آیت مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ جا بجا جب حضور کبیدہ خاطر ہوتے تھے یا حضور کے دل مبارک پر کچھ رنج ہوتا تھا یا لوگوں کے بات چیت کے ذریعے سے یا ان کے طرز عمل کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچتی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ کلام اللہ کے ذریعے رفع فرماتا، دور فرماتا، اور حضور کے دل جوئی کے لیے کلام کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا کہ آپ جو ہے کبیدہ خاطر نہ ہو اور ان کے کہے ہوئے باتوں کو آپ جو ہے دل پہ نہ لیں، بلکہ ان کا کام ہی کہنا ہے، اور اللہ نے متعدد طریقے سے ان کا رد فرمایا۔ تو یہاں پر اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے، ہاں الگ الگ جس طرح کے جو ہے لوگ تہمتیں لگاتے تھے یا جس طرح سے لوگ جو ہے حضور کے دل مبارک کو تکلیف پہنچاتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح کے آیت کو نازل فرما کے حضور کے دل کو جو ہے سکون اور فرحت بخشتا، اور جو لوگ حضور کے اوپر جو ہے لعن طعن یا دیگر چیزیں منسوب کرتے تھے، اللہ ان کی نسبتوں کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے کلمات کو جوڑنے کو اللہ رد فرماتا، اور جو ہے ان کو رد فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو اطمینان اور سکون فراہم فرماتا۔ تو یہ قرآن مقدس میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ذکر فرمایا ہے۔ تو اسی کا ایک اہم پہلو یہاں پر بھی ہے کہ واقعہ یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں، جس میں بہت سے لوگ تھے، مومنین بھی تھے، مشرکین بھی تھے اور کفار کے بڑے بڑے سردار بھی تھے، تو وہاں پر یوں ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے اور بڑے اطمینان سے جو ہے تلاوت فرما رہے تھے، اور اس قدر اطمینان سے تلاوت فرما رہے تھے کہ سننے والا آسانی سے سن سکے، اور کوئی اسے یاد کرنا چاہے تو اسے آسانی سے اسے یاد بھی کر سکے۔ تو اطمینان، نہایت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے، اور سورہ نجم کی جو تلاوتیں ہے اس کو مومنین بھی سماعت کر رہے تھے، مشرکین بھی سماعت کر رہے تھے، اور مکہ کے بڑے بڑے سردار بھی سماعت کر رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آرام سے قرأت فرماتے تو یوں ہوا کہ اس میں یہ بھی ہوا کہ
اس میں کفار کے بتوں کا نام آیا کہ ومنات الثالثۃ افرأیتم اللات والعزیٰ، کہ یہ لات اور عزیٰ یہ دونوں کافروں کے اور جو ہے بڑے جو ہے بت تھے، اور منات بھی جو ہے بڑا بت تھا۔ تو یہ کفار کے دیوی اور دیوتاؤں کے نام تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ذکر فرمایا۔ تو حضور نے ان کفار و مشرکین کے دیوی اور دیوتاؤں کا نام یہاں پر لیا۔ اس کے نام لینے کی جو بھی اسباب و علل ہیں ان کی جگہ بیان کیے جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی نے کفار و مشرکین کے دیوی اور دیوتاؤں کا تذکرہ فرمایا۔ جب کفار و مشرکین نے اور سردار قریش وغیرہ نے جب اس کو سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زبان سے آج ہمارے دیوی اور دیوتاؤں کا نام لے رہے ہیں تو انہیں خوشی ہوئی، ان کافروں کو بڑی خوشی ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رک کر تلاوت کر رہے تھے تو اتنے میں یہ ہوا کہ ان دیوی اور دیوتاؤں کے نام کو لینے کے بعد شیطان بیچ میں آیا، اور آنے کے بعد ایک کلمہ اس نے وہاں پر ذکر کر دیا، اور وہ ایک ایسا کلمہ ذکر کیا جو کہا جا رہا ہے کہ شیطان نے یہ کہا تھا کہ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، کہ یہ جو بڑے بڑے دیوی اور دیوتا ہیں ان کی جو ہے شفاعتیں قابل قبول ہوگی۔ تو ان کلمات کے ساتھ اس نے یہ کلمے ملا دیے، تو شیطان نے بیچ میں اپنا کلمہ ملا دیا۔ اس کو ملانے کے بعد کفار اور خوش ہو گئے، کفار اور خوش اس لیے ہو گئے کہ پہلے حضور جو اب تک ان کے مورتیوں کی دیوی اور دیوتاؤں کی تذلیل کرتے تھے اور ان کو باطل ٹھہراتے تھے، لیکن اب یہاں پر یہ ہوا تذلیل یعنی اس کو جو ہے باطل ٹھہراتے ہوئے غلط کا کہا کرتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ یہ جو ہے سراسر کیا نجس ہے، اور جو ہے جو یہ ذلتوں میں ہے، اور یہ اس کے پوجنے والے اور یہ خود عابد و معبود دونوں جو ہے ذلتوں میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اب تک تو اس کو جو ہے باطل اور غلط ٹھہراتے تھے، لیکن آج یوں ہوا کہ اس کا نام لیا گیا اور بیچ میں شیطان نے کچھ کلمات کہہ دیا کہ یہ دیوی اور دیوتا ہیں کہ جن کی شفاعتیں قابل قبول ہوگی۔ یہ سننے کے بعد تو کفار اور خوش ہو گئے، اتنا خوش ہو گئے کہ آج تو بالکل سارا سب کچھ جو ہے الٹا چل گیا، کہ اب تک تو برا بھلا کہا جا رہا تھا لیکن آج تو بالکل تائید میں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کی تائید کر گئے۔ تو یوں ہوا کہ بہرحال تلاوتیں چلتی رہی۔ جب سورہ ختم ہوا تو وہاں پر سجدہ بھی ہے، حضور نے سجدہ کیا، تمام مومنین سجدہ کیے اور کفار بھی سجدہ کیے، جتنے بھی کفار و مشرکین تھے وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ اس لیے سجدے میں چلے گئے کہ ان کی دیوی اور دیوتاؤں کا نام آیا تھا، تو ایسے خوش ہو گئے تھے کہ اپنے دیوی اور دیوتاؤں کے نام پر وہ سب سجدہ کر گئے۔ لیکن ایک شخص جو ہے سجدہ نہیں کیا تھا، جس کا نام ہے ابی بن خلف، یہ بہت بڑا کافر اور مشرکین کا یہ بھی بڑا سردار تھا، اور اس نے سجدہ تو نہیں کیا، اس نے مٹی اٹھا لی اور مٹی اٹھانے کے بعد جو ہے اپنے پیشانی پہ لگا لی، اور اس نے یہ کہا کہ یہ میرے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال ابی بن خلف کا ایک معاملہ الگ ہے۔ تو یہاں پر تمام جو ہے وہ مشرکین بھی سجدہ کرنے لگے، کیونکہ انہوں خوش ہو گئے تھے حضور کے زبان سے اپنے مورتیوں کے نام سن کر۔ پھر بیچ میں وہ جو شیطان کلمہ داخل کر دیا وہ، تو مسئلہ یہ ہے کہ شیطان نے جب اپنا کلمہ داخل کر دیا تو یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ بعد میں جب معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ بیچ میں ایسا واقعہ ہو چکا ہے کہ شیطان بیچ میں کلمہ داخل کر کے لوگوں کو مشتبہ کر دیا ہے، تو حضور کو یہاں پر رنج ہو، مشتبہ یعنی شک میں پڑ گئے کہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ بھی اللہ ہی کا کلام ہے، یعنی شیطان کے اس کلام کو لوگ اللہ کا کلام سمجھنے لگے، کیونکہ مسلسل سورہ نجم کی تلاوت ہو رہی تھی نا۔ تو شیطان نے جو وہ کلمہ بیچ میں داخل کیا کہ تلک الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، کہ اس کو بھی لوگ جو ہے اللہ کا کلام سمجھنے لگے۔ تو یہ کلام تو بڑا مشتبہ ہو گیا، کیونکہ اس کے اندر یہی ہے کہ ان بتوں کی اور مورتیوں کی شفاعتیں ہوگی، یہ شفاعت کریں گے۔ جو کفار کا جو عقیدہ تھا اس کے عقیدے کے مطابق یہ بات تھی، جبکہ توحید کا عقیدہ اس کے منفی ہے، اس کے خلاف ہے۔ تو لوگ مشتبہ ہو گئے۔ تو یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑا پھر یہاں پر جو ہے اس بات کو سننے کے بعد حضور کے دل مبارک کو پھر رنج ہوا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ شیطان نے اپنے کلمے ملا کر لوگوں کو مشتبہ کر دیا اور بالکل دعوت توحید کے خلاف ہو گیا یہ تو بہرحال یہاں تو افسوس ہونا ہی تھا، اور افسوس ہوا۔ جو ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنج اور غم کا اظہار کیا اور حضور کے چہرے مبارک سے جو ہے غم اور تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ کو کب یہ منظور کہ میرے نبی اس سرزمین پر غم محسوس کریں، اپنے دل پر بار محسوس کریں، اپنے دل پر کچھ الجھنیں لیے ہوئے ہوں، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا کلام نازل فرمایا
اور یہ سورہ، یہ آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ نے تمام معاملات کو رفع دفع فرما دیا، اور صحیح صحیح ہے، غلط غلط ہے، رب تعالیٰ نے اس کا انصاف فرما دیا کہ اللہ کا کلام کیا ہے، شیطان کا کلام کیا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اس آیت کے ذریعے سے مطلع فرما دیا کہ اے میرے حبیب، جتنے بھی لوگ مشتبہ ہوئے ہیں، جتنے بھی لوگ شک اور شکوک کے دائرے میں پڑ چکے ہیں، اس آیت مبارکہ کے ذریعے ان کے شکوک کو دور فرمائیں، ان کے شک کو ختم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی احکامات کو، اپنے کلام کو جو ہے مستحکم فرماتا ہے، اور شیطان کے کلام کو وہ منسوخ فرماتا ہے، شیطانی کلمات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کینسل کرتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ذکر فرما رہا ہے کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، ہوا نبی امر بالتبلیغ، یہاں پر رسول کا ذکر ہے کہ نبی امر بالتبلیغ ولا نبی، کہ وما ارسلنا من قبلک من رسول ولا نبی، کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو نہیں بھیجا۔ لم یؤمر بالتبلیغ، ان کو حکم نہیں دیا گیا تبلیغ کا، مگر الا اذا تمنا، مگر جب وہ کلام اللہ کی تلاوت کیا کرتے تھے تو القى الشیطان فی امنیتہ، تو جب تمام نبیوں نے جب لوگوں کے درمیان کلام اللہ کی تلاوت کی تو شیطان نے اپنے کلمے اس میں داخل کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ واقعہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ سابقہ میں جتنے بھی انبیاء اکرام نے لوگوں کے سامنے کلمہ الہی کا، اللہ کے کلمات کا انہوں نے تلاوتیں کی اور لوگوں کو حق کا پیغام پہنچایا، تو اس درمیان شیطان اپنے کلمے داخل کر کے لوگوں کو مشتبہ کیا ہے۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا ہے، مشتبہ نے شک میں پڑ دیا، لوگ کنفیوز ہو گئے اس کی وجہ سے۔ تو یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، بلکہ سابق میں ایسا ہمیشہ ہوا ہے، ہر نبی اور ہر رسول کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ تو آپ اس کی وجہ سے جو ہے رنجیدہ نہ ہوں، ہم حق کو حق کرنے والے ہیں اور باطل کو باطل ٹھہرانے والے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے رسول کا ذکر آیا، نبی کا ذکر آیا، تو رسول اور نبی میں جو بنیادی فرق ہے وہ یہی ہے کہ کیا ہے کہ نبی خاص ہے۔ نبی جو ہے، نبی کی تعریف یہی ہے کہ جو کسی رسول کی شریعت کو لے کر چلتے ہوں، چاہے ان کو کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو، لیکن رسول وہ ہیں کہ جن کو ایک باضابطہ شریعت دی گئی ہو، جن کو ایک نیا دین دیا گیا ہو، اللہ نے کلام سے نوازا ہو۔ تو رسول کی تعداد بھی متعین ہے، 313 تعداد ہیں، تعداد میں 313 رسول ہیں، لیکن نبیوں کی تعداد بہت ہے، اتنی ہے کہ اندازہ کما حق کو نہیں لگایا جا سکتا۔ جو مشہور روایات ہے 1,24,000 انبیاء کرام ہیں یا ان سے کم و بیش زیادہ ہیں، تو صحیح تعداد اللہ اس کے اور اللہ کے رسول کو معلوم ہے، لیکن رسولوں کی تعداد 313 ہیں، اور رسول خاص ہوتے ہیں اور جو ہے نبی عام ہیں۔ تو رسول وہ ہیں کہ جن کو نئی شریعت دی گئی ہو اور جو ہے نئے احکامات سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہو، لیکن نبی وہ ہیں کہ جو رسول کی ہی شریعت کو آگے بڑھاتے ہیں اور رسول کی ہی تعلیمات کو آگے بڑھاتے ہیں، رسول کی دی ہوئی کتابوں سے وہ تبلیغ کرتے ہیں، احکام الہی لوگوں تک پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں، تو انہیں جو ہے نبی کہا جاتا ہے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے رسول تھے، اور حضرت ان کے جو بھائی ہیں حضرت ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں، ابراہیم علیہ السلام رسول تھے، ان کے جو بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہیں وہ نبی تھے۔ تو ایسے بہت سے مثالیں ہمیں ملیں گی۔ تو جب جو ہے ان نبیوں کو یا رسولوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، الا اذا تمنا، اور ان کو تبلیغ کا حکم دیا گیا، اور جب وہ تلاوت کرنے لگے، القى الشیطان فی امنیتہ، تو ان کی تلاوتوں میں شیطان اپنی خواہشوں سے اپنے کلمات بد کو ملا کر لوگوں کو مشکوک کر دیا، شک میں مبتلا کر دیا۔ ما لیس من القرآن، جو قرآن میں سے نہیں ہوتا تھا، اس کے علاوہ ملاتا تھا۔ یعنی قرآن کی جو تعلیمات ہے، یعنی قرآن کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے جو کلام ہے، جو کلام اللہ کا جو منشا اور مقصد ہوتا تھا، تو شیطان کے کلمات اس کے خلاف ہوتے تھے، شیطان کے جو کلمات ہوتے تھے اس کا برعکس ہوتا تھا۔ تو ہر نبی کے ساتھ شیطان نے ایسی حرکتیں کی ہے۔ مما یرضاہ المرسل، اس سے جو ہے بھیجنے والا بھیجا ہوا اس سے جو راضی نہیں ہوتا اس کی طرف۔ وقت قرار نبی، تو اسی طرح سے ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے سورہ نجم کی تلاوت فرما رہے تھے بے مجلس من قریش، کہ قریش کے مجلس میں۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ اس آیت کے بعد افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، یہ قرآن کی سورہ نجم کے آیات ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ بإلقاء الشیطان علی لسانہ، تو شیطان نے کیا کیا کہ وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے بعد اپنے کلمات کو ملا دیے، من غیر علم ہی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہاں پر اس کے متعلق علم نہ ہو سکا،
تلک الغرانی قلولا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم نہ ہو سکا تو یقینی طور پر جو ہے شیطان نے اپنے کلمات کو ملایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم نہ ہو پایا کہ شیطان اپنے کلمے ملایا ہے، کیونکہ اللہ نے بعد میں اس کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایک لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش بنا دیا، اور بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ ایسا ہو چکا ہے۔ تو یہاں پر یہ ہوا کہ شیطان نے جو کلمات کہے کہ تلک الغرانی قلولا، کہ یہ بڑے جو دیوی اور دیوتا ہیں، وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ، اس کی شفاعتیں قابل قبول ہوگی، فَرِحُوا بِذَٰلِكَ، اس کی وجہ سے تمام مشرکین اور کافرین اور سردار قریش وغیرہ سب خوش ہو گئے۔ پھر یہ ہوا کہ جب حضور کو معلوم ہوا کہ ایسی حالت ہو چکی ہے اور مومنوں کے ساتھ تو آج تو مشرکین بھی سجدہ میں چلے گئے، تو مشرکین کے سجدے کا مقصد کچھ اور تھا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام خبر دی کہ ثم اخبرہ جبرائیل، پھر حضور نے خبر دیا کہ بما القاہ شیطان، شیطان نے جو کچھ القاء کیا تھا، شیطان نے جو ڈالا تھا علی لسان ہی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کے بعد، من ذالک فحزن، تو وہاں پر یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ملنے کے بعد حضور جو ہے رنجیدہ ہو گئے اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ فصلی بہذل آیات، تو اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے اپنے حبیب کو تسلی دی، اور لیطمئن، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو جائیں، اطمینان ہو جائیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ فینسخ اللہ یبطل ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ یثبتها واللہ علیم بالقاء الشیطان ما ذکر حکیم فی تمکینہ منہ یفعل ما یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ باطل ٹھہراتا ہے، منسوخ کرتا ہے اس کو، ما یلقی الشیطان، جو شیطان نے ڈالا ہے، یعنی شیطان کے بیچ میں داخل کیے ہوئے کلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو منسوخ کرتا ہے، اپنے کلام سے اس کو نکالتا ہے، اور اس کو بالکلیہ طور پر اللہ اس کو کینسل کرتا ہے کہ بالکلیہ طور پر یہ باطل ہے، اور اللہ اس کی رد فرما رہا ہے۔ جو بھی شیطان نے اپنے کلمے ملائے اللہ نے اس کو منسوخ فرمایا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیت کو محکم فرمایا۔ ثم یحکم اللہ آیاتہ، اللہ اپنی آیتوں کو، منزل من السماء، جو حقیقی آیتیں ہیں، جو ہدایت پر مبنی آیتیں ہیں، جو شاہراہ مستقیم پر جو رہنمائی کرنے والی جو آیت بینات ہیں، تو اللہ ان کو محکم فرماتا ہے اور اس کو مضبوط فرما رہا ہے۔ یثبتها، اللہ اس کو مضبوط فرماتا ہے۔ واللہ علیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے کہ شیطان نے جو کلمے ملائے ہیں، شیطان نے جو کچھ بھی کلمات وہاں پر داخل کیا ہے، اللہ ان چیزوں کو جاننے والا ہے، حکیم اور حکمت والا ہے، فی تمکین ہی، اپنی قدرت میں، یفعل ما یشاء، وہ چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے اسی طرح کا وہ عمل کرتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ لیجعل ما یلقی الشیطان، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے کہ یہ واقعہ کیوں ہوا، شیطان نے اپنے کلمے وہاں پر کیوں ملائے، ملانے کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کیا چاہتا ہے۔ تو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ لیجعل ما یلقی الشیطان فتنہ، کہ شیطان نے جو وہاں اپنا کلمہ ملایا، جو شیطان نے وہاں پر اپنا جملہ داخل کیا، اس جملے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا۔ وہاں پر لوگوں کا امتحان مقصود ہو گیا کہ اب کتنے لوگ ہیں جو شیطان کے کلمے کو یقین کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو حق کو حق سمجھتے ہیں اور شیطان کے کلمے کو شیطانی کلمہ سمجھتے ہیں اور اس کو باطل ٹھہراتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے اس کلمے کے ذریعے سے لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا، آزمائش میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کا امتحان لے لیا کہ یہاں پر کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو اس شیطان کی باتوں کو تصدیق کرتے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو شیطان کی باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ ایک محنہ اور امتحان ہو گیا۔ تو للذین فی قلوبہم، اب رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں شک ہے یا نفاق ہے، جو منافقت اختیار کیے ہوئے تھے، جو شکوک اور شبہات میں پڑے ہوئے تھے، والقاسیۃ قلوبہم، اور جن کے دل بڑے سخت ہو چکے تھے، تو کفر اور گمراہی اور جو ہے شرک میں جن کے قلوب جو ہے گمراہ ہو چکے تھے اور مضبوط اور سخت ہو چکے تھے، مشرکین عن قبول الحق، جو مشرکین جو تھے ان کے دل حق کو قبول کرنے سے سخت ہو چکے تھے، جیسا کہ ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، تو ان کے دلوں میں ایمان سے نفرتیں تھیں، ایسی نفرت تھی کہ ان کے دلوں میں کبھی بھی جو ہے ایمان داخل نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ جو ہے سخت، ان کے قلوب جو ہے سخت ہو چکے تھے، ان کے دل جو ہے انتہائی سخت ترین ہو چکے تھے، لہٰذا ہدایت کی بیج اس چٹان میں نہیں اگ سکتی تھی، اس چٹان میں نہیں لگایا جا سکتا تھا، تو شمع ایمانی ان دلوں میں فروزہ نہیں ہو سکتا تھا، تو اس کے دل اور مضبوط اور مستحکم ہو گئے اس کے ذریعے سے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور بے شک یہ ظالمین جو ہے کافرین، تو یہاں پر ظالمین سے مراد کافرین ہیں، کہ بے شک جو یہ کافرین ہیں، لفی شقاق بعید، یہ بہت ہی واضح طور پر کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں، خلاف طویل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہے دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں، اور اتنے دور کی گمراہی میں چلے گئے ہیں کہ پھر ان کا واپس ہدایت کی طرف آنا ناممکن ہے۔
مان نبی والمؤمنین حیث جرا علی لسانہ، کہ جو کچھ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور مومنین کے ساتھ اس طور پر ان کے زبان سے جاری ہوا، تو ذکر آلہتہم، جو ان کی زبان سے ان کے معبودوں کا جو ذکر ہوا کہ افریتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثہ، جو قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دیوتاؤں کا جو ذکر کیا گیا، بما یرضیہم، کو وہ اس سے راضی ہو گئے، تو ثم ابطل بذالک، اللہ نے اس کو باطل ٹھہرایا۔ تو یہ ان لوگوں کی بات رہی کہ جن کے دل سخت ہو چکے تھے، انہوں نے شیطان کے کلمے کو حق جانا، لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں ایمان تھا اور ایمان کا شمع جل رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے تاکہ وہ جان لے الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں کو جن کے پاس علم ہے، توحید کا علم ہے، قرآن کا علم ہے۔ تو وہ لوگ یہاں پر دو جماعتیں بن گئی، اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو بھی دیکھا، کافرین کو دیکھا، دل کے سخت ترین دل والوں کو دیکھا۔ اب رہے وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ایمان اور توحید اور قرآن کی جو ہے چراغ اور بتی جل رہی ہے، اور جو ایمان سے جو ہے علم اور ایمان سے جن کے دل جو ہے بحرور ہو چکے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دیکھنا چاہ رہا، ان کو دیکھ لے کہ انہ القرآن، کہ وہ قرآن جو ہے کیا ہے، انہ الحق، کہ قرآن ہی حق ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ باطل ہے۔ ان کے دل ایمان سے بہراور ہو چکے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں جن لوگوں کے دلوں میں ایمان راسخ طور پر، مضبوطی طور پر ایمان گھر گیا ہے، ایمان مضبوط ہو چکا ہے ان کے دلوں میں، یعنی ایمان اور عقیدے کے متعلق ان کے دلوں میں جو ہے ذرہ برابر بھی شکوک اور شبہات نہیں پائے جاتے ہیں، اور توحید کے اقرار کرنے والے ہیں اور اس کو تصدیق کرنے والے ہیں، اور قرآن پر ایمان لانے والے ہیں اور ان کو تصدیق کرنے والے ہیں۔ تو جن لوگوں کی یہ کیفیت ہے، جن لوگوں کی یہ حالتیں ہیں، وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہے اللہ کا کلام ہے، اب جو اس کے علاوہ ہے وہ شیطان کا کلام ہے۔ یعنی ان کے اندر اتنی تمیز ہے کہ وہ شیطان کے کلام کو اور اللہ کے کلام کو سمجھ سکیں۔ تو شیطانی کلاموں کو اور اللہ کے کلام کو سمجھنے کی ان کے اندر قوت ہے، اللہ نے ان کے اندر وہ بصیرتیں رکھی ہے کہ جو اپنی بصیرت سے، دل کی آنکھوں سے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ تو اللہ ان کی تائید بھی فرما رہا ہے کہ ایت العلم جو ہے، اہل علم جو ہیں، توحید اور قرآن کا علم رکھنے والے، انہیں معلوم ہے کہ یہ قرآن حق ہے من ربک، اور یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ فیؤمنوا بہ، تو اس پر ایمان لاتے ہیں، فتخبت لہ قلوبہم، پھر یہ ہوتا ہے کہ ان کے دلوں میں جو ہے ان کے دل اس سے مطمئن ہوتے ہیں کہ اللہ کے نازل کردہ آیتوں سے ان کے دل میں اطمینان جاگزی ہوتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت سے نوازتا ہے جو ایمان والے ہیں، وہ ہدایت فرماتا ہے سیدھی راہ کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے متعلق فرمایا کہ ہدایت اسی کو ملے گی جو ایمان لائے گا، جو ایمان سے دور ہوا، ہدایت سے محروم ہوا۔ ہدایت کے معنی ہے رہنمائی اور رہبری، تو اللہ تبارک و تعالیٰ رہنمائی اسی کے فرمائے گا جو ایمان کی دولت سے مشرف ہوگا، جو دولت ایمان سے محروم ہوا اس کی ہدایت، اس کی رہنمائی نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ان راسخ عقیدے والوں کے لیے اور توحید کے اقرار کرنے والوں کے لیے اور قرآن کو حق اور سچ ماننے والوں کے لیے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے ایمان لایا، یعنی ایمان والوں کی ہدایت کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، اور اللہ نے ان کی ہدایت کے ذمے کو اپنے اوپر لے لیا کہ ایمان والے ہدایت پائیں گے۔ کس طرف ہدایت پائیں گے؟ الی صراط مستقیم، یہ سیدھی راہ کی طرف ہدایت پائیں گے۔ جو سیدھی راہ انسان اور ضابطۂ زندگی کا مقصد ہے، اس راہ کی طرف یہ ہدایت پائیں گے، اور وہ دین اسلام ہے۔ تو دین اسلام کی طرف ہدایت پائیں گے وہی لوگ، دین اسلام کی طرف چلنے کے لیے اللہ انہی کی رہنمائی فرمائے گا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے اور جنہوں نے اپنے دلوں میں ایمان سے اپنے دل کو، ایمان کی حرارت کی چنگاریوں سے اپنے دل کو روشن کیا ہے، اللہ ان دلوں میں ہدایت کے راستے کو کھولے گا، دین اسلام کی شاہراہ پر وہ چل پڑیں گے اور اس طریقے حقہ کے وہ مسافر بنیں گے۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، یہاں پر یہ ہو رہا ہے کہ ایک آیت کفار کے تعلق سے، پھر ایک آیت ایمان والوں کے تعلق سے، یہ مسلسل اس رکوع میں چل رہا ہے۔ پھر یہاں پر جو ہے کفار کا تذکرہ آ رہا ہے اور ان کی صفتوں کا ذکر آ رہا ہے۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ شک منہ، وہ لوگ مسلسل جو ہے شک اور شبہ میں پڑے ہوئے ہیں۔ کون ہیں یہ لوگ؟ جو لوگ کفر کیے ہیں۔ ولا یزال الذین کفروا فی مریۃ منہ، وہ لوگ جو کفر کیے ہیں، یہ لوگ مسلسل اس کے بارے میں، قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر میں ایک بات ذہن
نشی کراؤں. یہاں پر کفار کے تعلق سے مریا کا ذکر فرما رہا ہے کہ مریتن، یہ کلمہ اللہ نے اپنے کلام کے آغاز میں فرمایا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. اپنی کتاب کو شک اور شبہات سے اس نے پاک کر دیا. اس کے اندر کوئی شک اور شبہات ہے ہی نہیں، نہ اس کی گنجائش ہے، نہ شک و شبہات اس کے اندر ہے. یہاں پر یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ کفار مسلسل قرآن کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. قرآن کے متعلق کفار کے دلوں میں شکوک اور شبہات پائے جاتے ہیں. یہ آیت کا مفہوم ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ ابتدا میں آغاز کر رہا ہے، اپنے کلام کی شروعات کر رہا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. تو اللہ نے اس کلام میں کوئی شک نہیں رکھا، کوئی تردد اور پشو پیش نہیں رکھا. پھر یہاں پر کفار شک کر رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب اور عنوان یہ بیان فرمایا کہ اللہ نے اس کلام میں کوئی شک اور کوئی شبہات نہیں رکھے ہیں، لیکن جو لوگ اس کلام میں شک کرتے ہیں یہ اس کی اپنی بیماری ہے. جو لوگ اس کلام کے متعلق تردد اور پشو پیش میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوژن میں پڑے ہوئے ہیں، یہ اس کی اپنی بیماری ہے، یہ اس کا پرسنل معاملہ ہے. اللہ نے قرآن کو اس سے منزہ فرما دیا کہ اس کلام میں کوئی شک اور شبہ والی بات ہو. اللہ نے ایسی کوئی بات رکھی ہی نہیں. لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ اگر قرآن میں شک کرنے لگیں تو یہ قرآن کی خرابی نہیں ہے، بلکہ یہ اس کی اپنی خرابی ہے، یہ اس کی اپنی بیماری ہے، یہ اس کی اپنی بدبختی ہے اور شقاوت قلبی ہے. جو اپنی بیماری سخت ترین اس کا دل ہے کہ یہ کلام اللہ کو حق نہ مان کر یہ کلام اللہ کے متعلق شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو گئے ہیں. جبکہ ریب کے معنی ہوتے ہیں کہ ایسے شک جو ایک لمحے کے لیے، ایک جو ہے سیکنڈ کے لیے جو کسی کو تردد ہوتا ہے اس کو ریب کہا جاتا ہے. یعنی شک بسا اوقات کہتے ہیں کہ آدمی جو ہے 50% اس کو معلوم ہے کہ یہ ہے، 50% یہ ہے کہ نہیں ہے. یعنی آدمی جو ہے 50% میں آدمی جو ہے اگر وہ تردد میں آ جاتا ہے تو اس کو بھی شک کہا جاتا ہے. اگر اس کا پہلو فیصد بڑھ جائے تو اسے بھی شک کہا جاتا ہے. لیکن ریب ایسے شک کو کہا جاتا ہے کہ جس میں ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہ ہو، 0% بھی اس کے اندر تردد نہ ہو. ریب ایسے شک کو کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا مریتن، وہاں پر فرمایا ریبن، کہیں پر وہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ شکن. آخر تینوں بھی لفظ شک کے معنی ہیں، شکن، ریبن اور مریتن، تینوں کے معنی میں ہے شک، لیکن تینوں کے معنی میں فرق ہے نہیں ہے. مریتن ایسے شک کو کہا جاتا ہے کہ جو آدھا یقین ہے اور آدھا یقین نہیں ہے، وہاں پر بھی شک ہے. پھر کچھ پہلو اگر بڑھ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی شک ہے. تو ان دونوں کو مریتن اور شکن کہا جاتا ہے. لیکن ریبن ایسے شک کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک لمحے کے لیے بھی تردد نہ ہو، ایسے شک کو ریب کہا جاتا ہے. تو اللہ نے اپنے اس کلام میں ایک لمحہ بھر کے لیے بھی شک نہیں رکھا ہے. تو چہ جائے کہ ریب نہیں ہے تو پھر مریا اور شک اس کے اندر کہاں سے آ جائے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بالکلیہ طور پر رب تعالیٰ نے اپنے کلام سے شک کو دور فرمایا کہ وہاں پر اس کے لیے اللہ نے ایک ریب کا ذکر فرمایا کہ ہم نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے شک نہیں رکھا. مثال کے طور پر میں یہاں سے دیکھ رہا ہوں کہ کوئی شخص آ رہا ہے، مجھ کو وہ شخص ذرا دور میں ہے تو مجھ کو لگا کہ شاید کہ حضرت آ رہے ہیں، فلاں حضرت جو ہے عبد الرحمن صاحب آ رہے ہیں، مولانا عبد الرحمن صاحب تشریف لا رہے ہیں. مجھ کو ایک لمحے کے لیے لگا تو میں ایک لمحے کے لیے تردد میں پڑ گیا، کیونکہ دور ہونے کی وجہ سے مجھے تردد میں ہوا. پھر جو ہی وہ 2-3 قدم آگے بڑھے تو میرا جو ہے وہ شک دور ہو گیا کہ نہیں یہ تو حضرت آنے والے جو ہے مولانا عبد الرحمن صاحب ہی ہیں. تو میرا جو شک ہے فوراً دور ہو گیا. تو مجھے جو ایک لمحے کے لیے یہ لگا تھا کہ یہ مولانا ہیں یا نہیں ہیں، تو مجھ کو صرف چند سیکنڈوں کے لیے یہ شک ہوا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میرے اس کلام میں ایسے چند سیکنڈ کے لیے یا پھر ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی میں نے اس کتاب کے اندر شکوک اور شبہات نہیں رکھے ہیں. سبحان اللہ، سبحان. تو جب رب نے اپنے کلام کو ریب سے پاک فرما دیا تو پھر شکوک اور شبہات اور مریتن اور شکن کے الفاظ کیسے پائے گئے، اس کے معنی کیسے یہاں پر آ سکتے ہیں؟ تو یہ کفار اللہ کے اس کلام میں جو شک کر رہے ہیں یہ ان کی اپنی خباثت ہے، یہ ان کی اپنی بیماری ہے، یہ ان کی اپنی بدبختی ہے. اللہ نے تو اس کلام کو اس سے پاک اور منزہ فرما دیا ہے. تو انہیں چاہیے کہ بیمار کو چاہیے کہ اپنا علاج کرائیں. قرآن تو نہیں بدل سکتا، قرآن تو کچھ نہیں، اس قرآن کے متعلق تو کچھ دوسرے احکامات نہیں ہو سکتے. قرآن تو سچ اور صادق ہے اور مصدوق ہے اور یہ صحیح راستے کی طرف متوجہ کرنے والی ہی کتاب ہے. لیکن کسی شخص کو اگر دن میں کم نظر آتا ہے تو سورج کیا کرے گا؟ اس کو چاہیے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا علاج کرا لیں
اور اپنے آنکھوں کو کے لیے جو ہے وہ ڈراپ وغیرہ کا استعمال کریں یا چشموں کا استعمال کریں. سورج کے لیے کچھ نہیں کر سکتے آپ. سورج تو اپنے شان سے آئے گا، اپنی شان سے جائے گا، اسے کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے اوپر جو ہے آپ حرف شکایت نہیں لا سکتے. سورج کے لیے شکوے شکایتیں کے متعلق اپنی زبان کھولنا یہ احمق اور بیوقوفی ہوگی. لہٰذا عقل مند یہی ہے کہ آپ اپنا علاج کرا لیں تو بہتر رہے گا. سورج کی کوئی غلطی نہیں ہے. تو بس یہاں پر بھی اسی طرح ہے کہ یہ کتاب مبین سورج کی طرح چمکتا اور دمکتا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کوئی کسی کو اگر کم نظر آ رہا ہے یا کسی کو اگر دھیما نظر آ رہا ہے یا کوئی اس کے ہدایت کو حاصل کرنے سے اگر کوئی رہ گیا ہے تو وہ جو ہے اسے اپنی علاج کرانی چاہیے اور اس کو اپنی فکر کرنی چاہیے، نہ کہ اس کلام کی طرف شکوک اور شبہات کی انگلی اٹھانی چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ قرآن کے متعلق جو کفار ہیں یہ مسلسل شک میں پڑے ہوئے ہیں. القرآن مما القاہ شیطان، جو کچھ شیطان ڈال رہا ہے اس میں شامل کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کے بعد ثم ابطلا، اللہ نے اس کو باطل فرمایا. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہ شک ان کا قیامت تک رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بڑا ایک اہم ترین مفہوم کا ذکر فرمایا کہ یہ جو ان کے شکوک اور شبہات کا دائرہ ہے یہ آج یا کل ختم ہونے والے نہیں ہیں، بلکہ کلام جب سے نازل ہوا ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ کفار کے دلوں میں اس کے متعلق شک اور شبہات ہی رہیں گے. یہ ہمیشہ اسے شک کی نظروں سے دیکھیں گے اور اسے جو ہے شک اور شبہ ہی کہیں گے اور مشکوک نظروں سے دیکھا کریں گے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے مومنین کو ایک پیغام اس آیت کے ذریعے سے دیا ہے کہ اے مومنو، ان کے شکوک اور شبہات سے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ روزے آغاز قرآن کے نزول کے بعد سے لے کر قیامت تک جتنے بھی کفار رہیں گے یہ ان کو جو ہے میرے اس کلام حقیقی میں شک ہوتا رہے گا. حتیٰ تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یہاں تک کہ قیامت اچانک آ جائے اس وقت تک انہیں شک ہوتا رہے گا. ساعۃ موتہم، یا ان کے موت تک. اور القیامت فجاءۃ، کہ قیامت جب اچانک آئے گی تو اس وقت تک ان کو شک اور شبہات لگا رہے گا. او یاتیہم عذاب یوم عقیم، یہاں یا پھر ان کے پاس عذاب عقیم آ جائے، یعنی قیامت کے دن وہ عذاب جس پہ کوئی بھلائی نہیں، وہ دن آ جائے کہ جس دن میں کوئی بھلائی نہیں ہے، کو غیر بھلائی والا دن آ جائے کہ اس دن تک ان کو شک و شبہات لگا رہے گا. لیکن جب قیامت کے منظر کو اور ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو پھر انہیں وہاں پر یقین ہو چلے گا کہ قیامت میں ان کو یقین ہوگا کہ اللہ کا جو کلام تھا وہ صداقت پر اور حقانیت پر مبنی تھا. لیکن وہاں پر آنکھ کھلے گی جب کہ آنکھ بند ہو چکی ہوگی. تو انسان کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہو جاتی ہے، جب موت ہو جاتی ہے، جب آنکھیں اس دنیا سے بند ہو جاتی ہے. تو اس دنیا سے آنکھ بند ہونے کے بعد قبر میں پھر اس کی آنکھیں کھلتی ہے. تو یہ اس وقت کا آنکھوں کھلنا بیکار ہے کہ جب پوری ہریالی اور پورا کھیت جل چکا ہے، پورے کھیت میں آگ لگ چکی ہے اور پورا کھیت جل کر راکھ ہو گیا، اس کے بعد بارش ہوئی تو اس بارش کا کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، اس سے کوئی منافع نہیں فائدے نہیں ہوں گے، کیونکہ جو ہے پورا کھیت جل چکا ہے. بس اسی طرح سے اس کی زندگی کی پوری جو ہے کھیتی جل چکی ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ مرنے کے بعد وہ آنکھ کھولا ہے تو وہاں پر آنکھ کھولنا کوئی جو ہے فائدہ مند نہیں ہوگا. تو یہی مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کفار کے تعلق سے فرمایا کہ ان کو جو ہے شک اور شبہات ہمیشہ رہیں گے. قیامت کے دن ان کی آنکھیں کھلے گی یا پھر جو ہے موت کے وقت آنکھیں کھلے گی. ہو یوم بدر، اللہ نے فرمایا کہ یوم بدر میں انہیں معلوم ہوا کہ جو ہے یہاں پر یوم عقیم کا ترجمہ یوم بدر سے کیا جا رہا ہے کہ ایک ان کے لیے سزاؤں کا جب دن آیا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا، یہ ہم کس قدر جو ہے غفلت اور کوتاہیں پڑے ہوئے تھے. لا خیر فیہ للکفار کالریح، یہاں پر اس دن اس کے لیے کفار کے لیے کوئی بھلائی نہیں تھا، جیسا کہ کالریح العقیم، ریح عقیم اس کو کہتے ہیں کہ جس میں کوئی بھلائی نہ ہو. او ہوا یوم القیامت، یا پھر یہ قیامت کا دن بھی ہو سکتا ہے. لا لیل لہ، جس میں کوئی رات نہیں ہے، صرف دن ہی دن ہے. الملک یومئذ للہ، اس دن جو بادشاہت قیامت کے دن ہوگی صرف اور صرف اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی. وحدہ و تنہا، اس دن کا مالک ہوگا. وما تضمنہ من الاستقرار ناصب للظرف، اور جو یہاں پر جو اس کو تنہا لایا گیا ہے یوم کو یا پھر جو ہے ملک یوم اذن کو، اور جو اس کو شامل ہے من الاستقرار، اس کو ثابت کرنا ہے. اور جو یہاں پر لایا جا رہا ہے کہ یوم اذن یوم القیامت للہ، یہ ظرف ہے. یہاں پر یوم اذن کو ظرف قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ ظرف مکان جگہ کو یا پھر جو ہے مکان کو یا زمان کو کہتے ہیں. یحکم بینہم، اللہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دے گا. بین المؤمنین والکافرین، کافرین اور مومنین کے درمیان فیصلہ فرما دے گا کہ کلام اللہ کو حق ماننے والے اور حق نہ ماننے والوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے گا. بما یبین بعدہ، جو اس کے بعد جو ہے ظاہر ہوگا، اس کے بعد حقانیت ظاہر ہوگی. مومنین کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کس چیز کی اطاعتیں کی تھی اور کس چیز کو ہم نے اپنا
قلب و جگر سے قبول کیا تھا، اور کفار کو معلوم ہوگا کہ ہم نے کس چیز کا انکار کیا تھا اور کس چیز کے بارے میں ہم مسلسل تردد اور شک میں پڑے رہے، تو یہ جو ہے فیصلے ہوں گے قیامت کے دن، حق اور باطل کا فیصلہ ہوگا، سچ اور غلط کا فیصلہ ہوگا، سزا اور جزاؤں کا فیصلہ ہوگا۔ تو اس دن جو ہے یہ بات مومن کو بھی معلوم ہو اور کفار کو بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے کس چیز کو مانا اور جو ہے کس چیز کو نہ مانا، اور کفار کو بھی اس کا پتہ چلے گا کہ ہم نے دنیا کی زندگی میں کس چیز کا مسلسل ہم نے انکار کیا اور کس چیز کو ہم نے مانا۔ تو یہ فیصلے وہاں پر ہونے کے بعد ہر ایک کو اپنے اپنے عملوں کا اور اپنے اپنے معاملات کا جو ہے پتہ چلے گا، اور ان کو جو ہے جزا اور سزائیں ملیں گی فیصلے کے بعد۔ یبین بعدہ، تو وہاں پر وہ ظاہر ہو چکا ہوگا۔ فالذین آمنوا، تو یہ فیصلہ ہونے کے بعد اللہ فرما رہا ہے ایمان والوں کے تعلق سے ان کو بشارت عظمیٰ سے نواز رہا ہے کہ ان لوگوں کو جنہوں نے اس امتحان کی گھڑی میں کامیاب ہو گئے، شیطان کے ڈالے ہوئے کلمات کو جو سمجھ لیے اور حق باطل کو سمجھ کر قرآن کی حقانیت ہونے کی وہ تسلیم کیے کہ قرآن حقانیت پر مبنی کتاب ہے اور ہدایت پر مبنی کتاب ہے، تو جن لوگوں نے اس قرآن کو صحیح اور مانا، درست مانا، اللہ کا کلام مانا، منزل من السماء مانا، تو اللہ ان کے لیے بشارتوں کا سلسلہ شروع فرما رہا ہے کہ فالذین آمنوا، اللہ کا فیصلہ اس طور پر ہوگا کہ جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، پھر عمل صالح کیے، نیک اعمال، اچھے اعمال انجام دیے، فی جنات النعیم، اس کے لیے جو ہے جنت نعیم ہے۔ جنت نعیم کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنت نعیم ایک جنت کی وادی کا نام ہے۔ جنت کے 8 جو ہے درجات ہیں، اس میں سے ایک درجہ جنت نعیم ہے۔ تو ممکن ہے کہ جنت نعیم سے مراد وہ خاص جنت ہو جو اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے، یا پھر جنت نعیم سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنت کے باغات ان کے لیے ہوں گے، کیونکہ جنت جو ہے ایک باغ کے شکل میں ہے، باغات ہی کے شکل میں ہے۔ وہ کیسا ہے وہ تو لا عین رات، کوئی آنکھوں نے نہیں دیکھا اور کسی کی فہم و فراست وہاں پر سمجھ نہیں سکتی، جا نہیں سکتی۔ تو اللہ نے ایمان والوں کے لیے اور عمل صالح والوں کے لیے، صالح کرنے والوں کے لیے جنت نعیم کی بشارت عظمیٰ سے نوازا ہے، فضلا من اللہ، جو اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں نوازنے والا ہے، اللہ اپنے جود و سخا سے انہیں عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کو ہے جن لوگوں نے قرآن کی صداقت پر ایمان لایا۔ اب رہے وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو جھٹلایا، اور وہ کفار جو قیامت تک جھٹلاتے رہیں گے، تو ان لوگوں کے متعلق اللہ نے فیصلہ فرمایا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اب رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیت بینات کو جنہوں نے جھٹلانے کی کوششیں کی، فاولئک لہم عذاب مہین، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا اور تکلیف دینے والے عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا۔ شدید، سخت ترین عذاب ہے، توہین والا عذاب ہے، اشد عذاب ہے۔ کیوں ڈالا جائے گا؟ بسبب کفرہم، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں عذاب میں اس میں مبتلا ہونا ہوگا۔ تو یہاں پر اللہ نے دونوں کے فیصلے فرمائے اور دونوں کی سزائیں اور جزاؤں کا اعلان فرما دیا کہ جو کلام اللہ کے متعلق جن کے صحیح رائے ہیں، جنہوں نے اچھے رائے قائم کیے ہیں، اللہ ان کے لیے نعمت عظمیٰ کی بشارتیں دی اور جنت نعیم کی بشارتیں دی، اور جن لوگوں نے اس سے منہ پھیر لیا اور جو ہے اپنے دامنوں کو تہی دامن کیا، دامنوں کو سمیٹ لیا، اپنے گردنوں کو پھیر دیا اور اپنے عقیدے اور اپنے نظریات کو قرآن کے خلاف رکھا، تو اللہ نے اس کا بھی اعلان فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیے اور جھٹلائے ہماری آیتوں کو، تو اس کے لیے اللہ نے عذاب علیم کا اور سخت ترین عذاب کا اللہ نے ان کے لیے وعدہ فرمایا۔ تو یہ فیصلے اللہ قیامت کے دن فرما دے گا۔ تو مومنین پر اللہ نے اپنے فضل و کرم کے دروازے کھولے کہ اس کو یہ سمجھ عطا کی کہ یہ قرآن اللہ کا سچ اور حقانیت پر مبنی اور مشتمل کتاب ہے۔ تو مومنین اپنے اللہ کے کلام سے اپنے رابطے کو اور اپنے جو ہے تعلق کو مضبوط اور مستحکم کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور اللہ اس کوشش کو قائم و دائم رکھے اور ہماری وابستگی قرآن کے ساتھ اور مزید مستحکم عطا فرمائے۔ قرآن کی ہدایت امت مسلمہ کے لیے غامزن عطا فرمائے، تمام امت مسلمہ کو قرآن کا نور عطا فرمائے۔ ہم سب کی اس اجتماع کو، ان کوششوں اور کاوشوں کو شرف قبولیت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اور خصوصاً جو ہے حضرت مولانا امان صاحب کی طبیعت علیل ہے، رب تعالیٰ اس کلام اللہ کی برکت سے اور اس جو ہے عظیم محفل کی برکت سے رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے
جو ہے ان کے صحت و عافیت عطا فرمائے، عمر و اقبال میں برکتیں عطا فرمائے، دینی اور دنیاوی مقاصدوں میں کامیابی عطا فرمائے، اور جو خصوصاً ادارے کے جو مقاصد حسنہ ہے اللہ ان کے ادارے کے مقاصد حسنہ کو قبول اور منظور عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ جو مصائب اور مشکلات سے دوچار ہیں ان کی ان مشکلات کو دور فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، والسلام۔